بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پنڈی پلان کے بعد جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہنگامی کورس کمانڈر کانفرنس اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ پلان کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آمدن سے زائد اخراجات کیس کے اندر آج رانا ثناء اللہ کو نیب نے کس طرح کلین چٹ دی ہے۔ ڈاکوؤں نے سندھ پولیس کے خلاف انوکھا آپریشن کیا ہے جس میں 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی ہی افسوسناک خبر ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 15 سال سے لگاتار پیپلز پارٹی سندھ کی حکمران ہے، لیکن تمام ادارے تباہ ہیں، کرپشن عام ہے، وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، ڈاکو دناتے پھر رہے ہیں۔ کئی آپریشن ہوئے مگر وہ ناکام ہوئے، اور اب گھوٹکی کے اندر کچے کے علاقے کے اندر یہ آپریشن ہوا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے کہ کس طرح بجائے اس کے کہ پولیس یہ آپریشن کرتی، لیکن ڈاکوؤں نے یہ پولیس کے خلاف الٹا آپریشن کیا ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کے اندر 150 سے زائد ڈاکوؤں نے پولیس پر حملہ کیا ہے۔ حملے کے اندر ایک ڈی ایس پی، 2 ایس ایچ او سمیت یہ 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور یہ رونتی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر بھی استعمال کیے ہیں۔ کچھ پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا، بعد ازاں ان کی رہائی ہوئی۔ یہ معاملہ کیسے ہوا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پولیس اہلکار جو ہے وہ مبینہ طور پر کچھ مغوی یعنی کچھ اغوا شدہ جو لوگ تھے ان کی بازیابی کے لیے لالو شر اس بڑے ڈاکو کا نام ہے، اس کے وہ گھر پہنچے، لیکن وہ گھر سے اپنی فیملی سمیت وہ فرار ہو چکا تھا، اور اس کو پیشگی اطلاع یقیناً کسی پولیس اہلکار نے دی ہوگی، اور فرار ہونے میں جب کامیاب ہوا تو اس کا جو گھر تھا اس کو بیس کیمپ بنایا گیا آپریشن کے لیے، اور وہاں سے جو ہے وہ کچھ بختر بند 2 گاڑیاں پولیس کے پاس تھیں، اور اس کے ساتھ 4 موبائل تھیں۔ لیکن اچانک رات 2 بجے 150 کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے پولیس کو چاروں طرف سے گھیرا، اور پھر 15 سے زائد راکٹ لانچر جو ہے وہ فائر کیے گئے۔ پولیس والوں کے جو راکٹ لانچر ہیں انہوں نے اس طرح کام نہیں دکھایا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شہادتیں ہوئیں، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ پولیس کی جو کارکردگی ہے اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب مسلسل سیاستدان کسی بھی ادارے کو جو ہے طاقتور نہیں ہونے دیتے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، سیاسی مداخلت ہوتی ہے اور ان کو ذاتی نوکر سمجھا جاتا ہے، تو اس کا ایک یہ شاخسانہ ہے۔ اور اس طریقے سے ڈاکو جو ہے وہ الٹا پولیس کے خلاف انہوں نے اپنی کارروائی کی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے آمدن سے زائد اخراجات کیس یہ بنایا گیا نیب کی طرف سے رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ رانا ثناء اللہ ایک ایسا شخص ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم ہونے کے باوجود اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، اور اب وہ کہتا ہے ہم تو بالکل اس کے اندر سے بالکل کلین چٹ ہے ہمارے لیے۔ اب ایک منشیات کیس بنایا گیا، اس پر اس وقت جو شہر یار آفریدی وزیر تھے ان پر بڑی تنقید ہوئی۔ آج بھی ان کا جو جملہ ہے جان اللہ کو دینی ہے، اس کو بڑا ایک مزاح کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو آفیسر تھے اے این ایف کے، جو انہوں نے بتایا تھا اسی بنیاد پر انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر دعویٰ کیا تھا۔ اب 2 کیسز تھے۔ منشیات جو کیس تھا اس کے اندر کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ نے جو جائیدادیں بنائی ہیں زیادہ، جو آمدن سے زائد ہیں، وہ منشیات کی رقم سے بنائی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ نیب کا یہ کیس تھا کہ رانا ثناء اللہ نے جو آمدن سے زائد اخراجات بنائے ہیں یہ کرپشن کے پیسے سے بنائے ہیں۔ لیکن اب نیب ترامیم ہو گئی ہیں، حکومت اپنی ہو گئی ہے، اور نیب نے کہا ہے جی ہم انکوائری بند کر رہے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے آج رانا ثناء اللہ کی جو انکوائری ہے وہ بند کر دی ہے۔ اب اس کے اندر یہ 2 رکنی ایک بینچ تھا جس نے آج سماعت کی ہے، اور اس کے اندر جو نیب کے وکیل ہیں فیصل بخاری، انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے عدالتی حکم پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جواب جمع کروا دیا ہے۔ وکیل تھے ان کے امجد پرویز ایڈوکیٹ، انہوں نے بتایا کہ انسداد منشیات فورس اے این ایف نے وزیر داخلہ کو منشیات کیس میں گرفتار کیا تھا، اور بعد میں ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی۔
وکیل نے کہا کہ اے این ایف نے کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ نے تمام جائیداد منشیات کے کاروبار سے بنائی ہے، اور نیب نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے اپنے اثاثے کرپشن سے بنائے ہے۔ نیب نے بھی جائیداد کی چھان بین کے لیے نوٹس بھیجا تھا، جسے عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا، اور جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا کہ نیب کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، جس پر نیب کے وکیل فیصل بخاری نے کہا کہ نیب ابھی تحقیقات کر رہا ہے۔ اب اس پر جو ہے یہ جسٹس اسجد جاوید گرال ہے، انہوں نے بھی پوچھا، اور یہ 2 رکنی بینچ نے بالآخر نیب کی استدعا پر کہ ہمیں مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، تو رانا ثناءاللہ اس کیس سے نکل گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسری طرف جو ہے رانا ثناءاللہ کی دھمکیاں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک طرف عمران خان جو ہے انہوں نے لانگ مارچ کا دوبارہ اعلان کیا ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، بہت بڑی خبر تھی، جب اسلام آباد انتظامیہ جو سندھ پولیس ہے، ایف سی ہے، ان کو واپس بھیج رہی تھی، اور توقع یہ تھی کہ اب کم از کم 1 مہینہ یہ احتجاج نہیں ہو سکے گا، لیکن تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اب جو راولپنڈی پلان ہے اس کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر بدھ یا جمعرات کو لانگ مارچ شروع ہوتا ہے اور 2 ہفتوں کے اندر پہنچتا ہے، تو تقریباً 22-23 نومبر کو یہ اسلام آباد کے اندر پہنچے گا، اور یہ وہ دن ہوں گے جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے فائنل جو فیصلہ ہے وہ اگرچہ کر بھی لیا ہو تو یہ اناؤنس ہوگا، پروسیجر ہوگا۔ اس موقع پر عمران خان یہ لانگ مارچ کیوں لا رہے ہیں؟ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس معاملے پر بہت ہی عام جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے، یعنی زرداری اور شریف، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ اب اس تناظر کے اندر جو بھی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، یہ بہرحال آئینی طور پر اس کا اختیار ہے، لیکن ایک شخصیت، بڑے عام ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ ایسی ہے جن کو عمران خان پسند نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخصیت کو اس عہدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو نون لیگ ہے، آپ کو علم ہے، ان کا بھی ایک شخصیت کی طرف ہمیشہ تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا کہ ان کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، اور جو موجودہ پوری رجیم چینج ہوئی ہے اس کے شروع سے لے کر آج تک اس تعیناتی پر بہت زیادہ شور اور وویلا سننے کو ملا ہے، حالانکہ پاکستان کے کمزور جمہوری نظام کی یہ غمازی کرتا ہے۔ دنیا جہان میں یہ تماشا نہیں ہوتا کہ کسی نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر یہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات چلیں اور عوام کے اندر زیر بحث ہو، چونکہ پاکستان کے اندر اختیارات اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور وہ سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آرمی چیف کی تعیناتی انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے، ورنہ ان کو تو قتل کیا جا چکا تھا، اور جنہوں نے ارادہ کیا، جو اس کے پیچھے تھے، یہ ساری انویسٹیگیشن تو ہونی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود چونکہ ابھی تحریری حکم نہیں آیا، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ابھی تک ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا۔ آج بھی وہاں پر تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے وہ تھانہ وزیر آباد کے اندر موجود ہے۔ اب عمران خان جو ہے انہوں نے پنڈی پلان کیا بنایا ہے، یہ ایک عام دعویٰ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ ملک کے حالات اچھے رہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ ایک شخصیت کو آگے لایا گیا تو ممکن ہے کہ یہ جو مارچ ہے، لانگ مارچ یا دھرنا، یہ اسلام آباد نہ آئے بلکہ یہ راولپنڈی کے اندر ہی رہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ پنڈی ایک بڑی طاقت کا مرکز ہے، اور اگر یہ دھرنا وہاں پر ہوتا ہے تو یہ سمبولیکلی پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا انوکھا واقعہ ہوگا۔ لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر اس سارے معاملے کے اندر لائی جا رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں اس وقت پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے بھی سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈرز کا ہنگامی اجلاس وہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے طلب کیا گیا، اور کل کور کمانڈرز جو کانفرنس ہوگی اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا جائے گا وہ اعلامیہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، چونکہ یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اگرچہ ماہانہ بھی اجلاس ہوتا ہے، لیکن اس کو بتایا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہنگامی اجلاس ہے، اور اسپیشل اسی تناظر کے اندر جو رپورٹس آ رہی ہیں ایجنسیز کو، ان معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے
DGISI DGISPR وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور پھر جو ہے وہ عمران خان نے بڑا سخت خطاب کیا، اس کے بعد پھر ISPR نے بڑی سخت پریس ریلیز جاری کی۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے ہوتے ہوئے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے چونکہ اب دن تھوڑے ہیں آرمی چیف کے طور پر، تو اس لیے اگلے جو دن ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد جو ہے مختلف مقامات سے جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی عوام جو ہے اسلام آباد کے اندر داخل نہ ہو سکے اور نہ ہی نکل سکے۔ تو مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو کل کا جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہوگی۔ اس کے اعلامیے پر سارے لوگوں کی نظر ہے۔ اگر یہ اعلامیہ غیر معمولی ہوتا ہے، اسی طرح کی سخت زبان ہوتی ہے جس طرح DGISPR جو ہے وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، DGISI یا پریس ریلیز بعد ازاں آئی ہے، تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بالکل ادارے اور تحریک انصاف عوام یہ آمنے سامنے، اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ اس بجائے اس کے کہ اس پر جلتی پر تیل ڈالیں، وہ اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ درمیان میں کچھ شخصیات دونوں طرف متحرک ہیں، کیا رزلٹس نکلتے ہیں، جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔